Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Rational Brain. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس زمین کا حسن انسانوں کے ساتھ ساتھ اس کائنات پر پائے جانے والے جانوروں اور پرندوں سے بھی منسلک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی اشرف المخلوقات بنا کر اس زمین پر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی سوچنے سمجھنے جیسی عظیم صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ دوستوں، اس پوری کائنات میں موجود مسلمان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ وہاں آپ نے جانوروں اور پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ویسے تو یہ سارے پرندے اللہ تعالیٰ کی عظیم مصوری کا شاہکار ہیں اور تمام پرندے اپنی اپنی جگہ پر مختلف خصوصیات بھی رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ پرندے ایسے بھی ہیں جو اپنی دلچسپ اور منفرد خصوصیات کی وجہ سے زیر بحث آتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک کا نام فونکس برڈ بھی ہے، جس کو فائر برڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پرندہ اپنی کچھ منفرد اور غیر ضروری حرکات کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس پرندے کے متعلق سب سے حیرت انگیز بات اس پرندے کا 500 سال سے 600 سال تک زندہ رہنے کے بعد خود کو اپنے ہی پروں سے جلا کر راکھ کر دینا اور پھر اسی کی راکھ سے ہی اسی کی نسل کا نیا پرندہ جنم لینا ہے۔ دوستوں، اس پرندے کی سب سے اہم بات اس کا دوبارہ سے جنم لینا تھا۔ اس پرندے کے متعلق ہر تہذیب میں مختلف نظریات اور نام سامنے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر چائنا میں اس پرندے کو فینگوانگ، فارسی میں سیمرغ اور عرب میں انکا کہا جاتا ہے، لیکن ان سب تہذیبوں میں اس پرندے کو مقدس پرندہ مانا جاتا تھا۔ مذہبی لحاظ سے بھی اسے کچھ ممالک میں بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر اس پرندے کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عرب اور قرون وسطیٰ کے علاقوں میں پایا جاتا تھا اور عرب کے پہاڑوں میں کوہ کوف کی چوٹیوں پر بسیرا کرتا تھا، اور یہ پرندہ اتنا طاقتور ہوتا تھا کہ یہ اپنے پنجوں کی مدد سے بڑے جانوروں کو بھی اٹھا لیتا تھا۔ قدیم عرب روایات کے مطابق اس پرندے کی پرواز نہ صرف اونچی فضاؤں میں ہوتی تھی، بلکہ یہ موسموں کی تبدیلی اور خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی بے پناہ طاقت کی وجہ سے دنیا بھر کا سفر بھی کر لیتا تھا۔ قدیم زمانے کے لوگ اسے پرندوں کا سردار یا پرندوں کا بادشاہ بھی تسلیم کرتے تھے۔ ان میں ایسی نسلیں بھی تھیں جن کا قد ایک بڑے ہاتھی کے برابر ہوتا تھا۔ آج کے دور میں اگر اس پرندے کو آسمان پر پرواز کرتا دیکھا جائے تو یہ بالکل ایک جہاز کی مانند دکھائی دیں گے۔ کچھ اور قدیم روایات کے مطابق فائر برڈ کے مختلف رنگ اور اقسام ہوتی تھیں۔ اس کی زیادہ تر نسلوں میں گہرا پیلا رنگ عام تھا، اور جب اس پر کسی انسان کی نگاہ پڑتی تو ایسے لگتا جیسے کسی بڑے ہوائی جہاز کو آگ لگی ہو۔ لیکن دوستوں، اگر اس کے عقائد پر بات کی جائے تو قدیم یونانیوں کا خیال تھا کہ یہ آتش فشاں پرندہ آتش پرستوں کے کسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور اسی کی محبت میں اس پرندے کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ بلند ترین فضاؤں میں پرواز کر کے اپنے دیوتا تک پہنچ سکے۔ لیکن جب وہ اس کوشش میں ناکام ہو جاتا تو اس کے دیوتا کی جلانے کی خصوصیت خود اس کے اپنے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ اور روایات کے مطابق اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی ہوتی ہیں، جو کہ بے وفائی کی علامت ہوتی ہیں، لیکن حیرانگی ہے کہ اس کے باوجود بھی اس پرندے کو وفا کی علامت کا نام دیا جاتا تھا۔ اس کی ٹانگوں کے سنہری پر بھی اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے تھے، اور اس کے مضبوط پنجے اس کی بے پناہ طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ایک یورپی مفکر جس نے کچھ صدیوں پہلے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اہل عرب ایک ایسے پرندے کے وجود پر یقین رکھتے ہیں جس کو میں نے آج تک نہیں دیکھا، بلکہ صرف اس کی تصویر دیکھی ہے، جس میں وہ بالکل ڈائناسور کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ دوستوں، ایک یہ بھی روایت ہے کہ اس پرندے کے آنسو بہت سے امراض کے لیے بحث علاج سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن دوستوں، جس پرندے نے اپنی زندگی میں زمین کو چھونے کی ہمت ہی نہیں کی، اس کے آنسو کس نے دیکھے ہوں گے، اور پھر ان آنسوؤں کو امراض کے لیے کیسے استعمال کیا گیا ہوگا۔ لیکن ہم اس بات کو ختم کرتے ہوئے اتنا ضرور کہیں گے کہ یہ صرف اس خدا کی کاریگری ہے جس نے اس کائنات کو خوبصورت رنگوں اور بہت سی قسم کے انواع و اقسام سے بنایا ہے۔ تو دوستوں، اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل راشنل برین کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔